جب غلامی کا آغاز ہوا تو بر صغیر میں پہلے سے جو علمی نظام قائم تھا، جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ایک علمی نظام تھا. ہر گلی کوچے میں مکتب ہوا کرتے تھے، مدرسے ہوا کرتے تھے، علماء کے گھر مدرسے ہوتے تھے، مسجدوں میں درس ہوتا تھا، علمی معاشرہ تھا. میں اس کی تصویر کشی ابھی تک کسی مورخ کے قلم نے کی نہیں ہے آج تک. خالص اسلامی تہذیب اور ثقافت میں جو علمی کلچر پروان چڑھا ہے، اس کی تصویر کشی ابھی تک کسی خود مشرقی قلم نے نہیں کی ہے. اور مغربی قلم نے اگر کی بھی ہے تو وہ کتنی کر سکتے تھے. علماء کے گھر مدرسے ہوا کرتے تھے، مسجدیں مدرسے ہوا کرتی تھیں. مدرسے تو ہوتے ہی تھے مدرسے، اور مدرسوں میں ظاہر مسجد کے اپنے احکام ہیں، لیکن تفریق نہیں تھی انسان اور انسان کے درمیان. غور سے دیکھیے آپ تاریخ، انسان اور انسان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی. ایک ہی فرش مکتب پر سب بیٹھتے تھے اور سب کو استاد ایک ایک بچے پر خصوصی توجہ دیتا تھا، اور پھر جوہر قابل نکھر کے سامنے آتے تھے. دیکھیں نا کیا کیا قاموسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں مشرقی تہذیب کے دامن میں. جا کر دیکھیں. ایک میں مثال عرض کر رہا ہوں، پوری مشرقی تہذیب اور خاص طور سے اسلامی مشرقی تہذیب، اسلامی مشرقی تہذیب. پوری دنیا کوئی ایک شخصیت لا کے دکھا دے خواجہ نصیر الدین طوسی جیسی. محقق طوسی خواجہ نصیر الدین، اپنے وقت کا سب سے بڑا ریاضی داں خواجہ نصیر الدین، اپنے وقت کا سب سے بڑا ماہر علم اخلاق خواجہ نصیر الدین، اپنے وقت کی سب سے بڑی اخلاقی شخصیت خواجہ نصیر الدین، اپنے وقت کا ایک نمایاں فقیہ خواجہ نصیر الدین، اپنے وقت کا ایک نمایاں اور عظیم عارف خواجہ نصیر الدین، اپنے وقت کا ایک بہترین مدبر اور سیاستداں خواجہ نصیر الدین. ایسا جینیس کوئی لے آ کے دکھا دیجئے مجھے. معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جوانان عزیز، بزرگان ملت، میری خواتین بھی یہاں آ کر سن رہی ہیں بیان کو. کل کیسی مائیں تھیں جنہوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی جیسا بیٹا جنم دیا؟ آج کی مائیں خواجہ نصیر الدین طوسی کیوں نہیں جنم دے رہی ہیں؟ آپ کے سوچنے کی بات ہے، آپ کے سوچنے کی بات ہے. خواجہ نصیر الدین طوسی سیاسی تدبر بھی، سیاسی منصب بھی حاصل کیا، مسلمانوں کی دانشوروں کی جانیں بچائیں. میں تو مثال عرض کر رہا ہوں. بہرحال یہ نظام تعلیم تھا جس میں ایک ایک بچے کا جوہر ابھارا جاتا تھا. بر صغیر میں بھی یہی تھا. انگریزوں نے آنے کے بعد سب سے پہلی خدمت یہ کی کہ وہ جو تعلیمی نظام و نیٹ ورک تھا اسے ختم کر دیا. 50 برس تک پورے بر صغیر میں کوئی منظم آرگنائزڈ باقاعدہ تعلیمی نظام نہیں تھا. کتنے برس تک؟ تاریخ دیکھیے. حوالے کی ذمہ داری میری ہے، میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں. میں نے انڈیا آفس لائبریری میں کئی دن گزارے ہیں، میں نے برٹش لائبریری میں کئی دن گزارے ہیں. وہاں ڈاکومنٹس میں نے اپنی ان آنکھوں سے خود پڑھے ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں 50 سال تک. اور ایک کتاب اگر پرانی لائبریریز میں مل جائے گی، اردو میں بھی ایک صاحب نے لکھی تھی، مسلمانوں کا روشن مستقبل. سید طفیل احمد صاحب مرحوم علی گڑھ کے اسکالر تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی اردو میں، اور اس میں بھی کوٹیشنز دیے ہیں انہوں نے
کسی نہ کسی پرانی لائبریری میں ہوگی، پنجاب پبلک لائبریری میں ہوگی. اتنی اچھی لائبریری آپ کے پاس یہاں موجود ہے، کاش کہ وہ ویل مینٹینڈ رہے. اس کتاب کو جا کر دیکھیں. 50 سال تک کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا. 50 سال میں 2 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں اور 1 یا 1.5 نسل بوڑھی ہو جاتی ہے. معمولی المیہ ہے یہ. اس کے بعد جو تعلیمی نظام انٹروڈیوس ہوا، اس تعلیمی نظام کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ کس پالیسی پر رکھی گئی؟ انسان دوستی پر نہیں. ویلیو اورینٹڈ ایجوکیشن سسٹم یا تھیوری تھی؟ نہیں. جاب اورینٹڈ تھی؟ وہ بھی نہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ اورینٹڈ تھی. انٹرسٹ کس کا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا. صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا. برٹشرز کے انٹرسٹ میں جو بات تھی اس پر پورے ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی گئی. آپ ڈاکومنٹس جا کر پڑھیے گا خود. جو بل بنا ایجوکیشن کا، وہ اس کی عبارت یہ تھی کہ بھئی اب کوئی نہ کوئی نظام تعلیم بھی قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ تاریخ میں ہمارا نام بہت سیاہ حرفوں سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے اتنے بڑے ملک پر حکومت کی اور کوئی تعلیمی نظام نہیں دیا. توجہ رکھیے گا. اس کے بعد دیکھو تعلیمی نظام ایسا ہو کہ ان کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اسے مٹا دیا جائے، ان کی جو علمی میراث ہے اس کی طرف ان کو توجہ نہ دلائی جائے. 2 نظام رکھا جائے، ہندوؤں کو الگ تعلیم دی جائے، مسلمانوں کو الگ تعلیم دی جائے. اور ہمارے یہاں بر صغیر میں 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، کوئی فتنہ نہیں ہوا ہندو مسلم اختلاف کا. 90 برس صرف انگریزوں نے حکومت کی باقاعدہ، اور آج تک فتنہ باقی ہے. میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن علمی مسائل کے بھی کچھ تاریخی پس منظر ہوا کرتے ہیں. اب ہندوؤں کو الگ تعلیم دی جائے گی، مسلمانوں کو الگ تعلیم دی جائے گی. جبکہ توجہ رکھیے گا، جبکہ جو بر صغیر کا معاشرہ تھا اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے. یہاں کوئی نہ کوئی بزرگ ایسا ہوگا جو تصدیق کرے گا کہ لفظ مولوی جو ہے وہ اسکالر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور صرف مسلم اسکالر کے لیے مخصوص نہیں تھا. کوئی بھی اسکالر ہو اس کو مولوی کہا جاتا تھا. بنارس ہندو یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر تھے جنہوں نے غالب کے خطوط کو ایڈٹ کیا اور ماہر غالبیات تھے، اردو عربی فارسی کے ماہر تھے. ان کا نام تھا مولوی مہیش پرشاد. یہ لاہور میں یہ نسخہ مل جائے گا آپ کو، خطوط غالب کا وہ نسخہ جو مولوی مہیش پرشاد نے ایڈٹ کیا ہے، مل جائے گا آپ کو. اور یہ ایک نام نہیں ہے، بہت سے اور نام تھے. یعنی ایسا کلچر تھا. اسکالر کو مولوی کہتے تھے، مولوی کہتے ہی تھے اسکالر کو. اچھا اب آگے بڑھوں. اب وہاں تفریق ہوئی پہلی کہ یہ جو ہے ایک نظام تعلیم ہندوؤں کے لیے ہو اور ایک نظام تعلیم مسلمانوں کے لیے ہو. اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے جو نظام تعلیم ہو، اب یہاں سے غور فرمائیں گے ہمارے اسکالرز، ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، اولو العزم جوان، صاحبان ارادہ اور صاحبان ہمت اور صاحبان حوصلہ. غور فرمائیے گا کہ اگر آپ کو عزت رفتہ واپس لینی ہے تو کیا راستہ ہے اس کا. پالیسی کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں کے نصاب تعلیم سے فقہ کا علم نکال دو.
فقہ کا علم نکال دو، اس لیے کہ فقہ وہ علم ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے حکومت کرنا سیکھا ہے، محکوم رہنا نہیں سیکھا۔ اس لیے نظام تعلیم میں، نصاب تعلیم میں فقہ ہٹا دو، توجہ ہے؟ اس کی جگہ کیا پڑھاؤ؟ تاریخ پڑھاؤ، ہسٹری۔ کوشش کرو کہ تاریخ کے گڑے ہوئے مردے اکھڑیں اور یہ اس پر لڑیں۔ کوشش یہ کرو کہ تاریخ پڑھائی جائے اور تاریخی اختلافات ابھارے جائیں۔ اب بس یہاں پر گفتگو روک کر میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا آپ اپنا ذوق آج ہر ایک خواتین اور حضرات جو سامنے تشریف فرمائیں وہ غور فرمائیں۔ ہر سوال و جواب کی نشست میں میرے پاس جو سوالات آتے ہیں 90% سوالات تاریخی ہوتے ہیں۔ آج تک آپ تاریخ کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جو تاریخ پڑھ نہیں رہے ہیں، جن کی فیلڈ ہسٹری نہیں ہے، وہ بھی مجلسوں میں، محفلوں میں، نشستوں میں زیر بحث اگر سوالات آ رہے ہیں، زیر غور اگر سوالات آ رہے ہیں تو کیا؟ ہسٹری، تاریخ، تاریخ، تاریخ۔ تاریخ ماضی کا علم ہے۔ آپ ماضی میں جی رہے ہیں یا حال میں؟ جینے کی باتیں کیجئے۔ ماضی جو وجود نہیں رکھتا آج، غور سے سنیں، ماضی وجود نہیں رکھتا۔ جو چیز وجود رکھتی ہے وہ بس حال ہے، یا جس چیز کی امید پر جی رہے ہیں وہ مستقبل ہے۔ حال کا لمحہ، حال کی سختیاں اگر برداشت کر رہے ہیں تو مستقبل کی امید میں۔ تاریخ مستقبل کا علم نہیں، ماضی کا علم ہے۔ تاریخ کی ایک افادیت ہے، بہت معمولی سی افادیت، بہت معمولی سی افادیت، اس کا ایک دائرہ کار ہے، ایک دائرہ اثر ہے، کچھ ثمرات ہیں اس کے۔ لیکن ماضی کی تاریخ زندگی کو نہیں سنوار سکتی۔ جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تاریخ ماضی کا علم ہے، آپ زندگی ماضی میں نہیں بسر کر رہے ہیں۔ ماضی میں فلاں صاحب گزرے تھے، ان کی کتنی اولادیں تھیں، ان کی کتنی بیویاں تھیں، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کی زوجہ کا نام کیا تھا، ان کا انتقال کس سن میں ہوا، کس تاریخ میں ہوا۔ اچھا یہ معلوم ہو جائے گا تو آپ کی زندگی کتنی سنور جائے گی۔ آپ کے گھر میں چراغ روشن ہو جائے گا، آپ کا بچہ پروان چڑھ جائے گا، آپ کا فیوچر سنور جائے گا۔ اتنا معلوم کر کے کہ فلاں کی والدہ کا نام کیا تھا، فلاں کی بیویاں کتنی تھیں، آپ کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر کے مسائل، آپ کی زندگی کے مسائل، آپ کے معاشرے کے مسائل، آپ کی دنیا کے مسائل تاریخ سے نہیں فقہ سے حل ہوتے ہیں۔ فقہی شعور ختم ہو گیا ہماری ملت سے، بلکہ ایک طرح سے فقہا سے بیزاری پیدا کر دی گئی، شریعت سے دوری پیدا کر دی گئی۔ کسی نے سیاست کر کے شریعت سے دور کیا آپ کو، اور اب ایک پورا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو ماشاءاللہ سو کالڈ تصوف اور معرفت کے نام پر شریعت سے دور کر رہا ہے۔ معرفت اور شریعت کی کیا بیزاری ہے؟ غور سے سنیں اور یاد رکھیں، اور اب جو سوالات پیدا ہوں ضرور بھیجیے گا مجھ تک سوالات، اور خود بھی جا کے لائبریریز میں ریسرچ کیجیے گا۔ یہ ہمارے کتنے جوان اور نوجوان بچے اور چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف شعبوں میں مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں،
ہے نا. ہر چیز کی مینجمنٹ کے الگ الگ منصوبے ہیں. حکومتیں بھی مینجمنٹ پر چلتی ہیں. گھر کے مینجمنٹ سے لے کر اور ہوٹل کے مینجمنٹ تک، ہاسپٹل کے مینجمنٹ تک، یونیورسٹی کے مینجمنٹ تک، بزنس مینجمنٹ، ہر چیز کے لیے مینجمنٹ کے کورسز ہیں جو باقاعدہ پڑھائے جا رہے ہیں. آپ بھاری فیس دے کر پڑھتے ہیں. فقہ پوری زندگی کے مینجمنٹ کا علم ہے. ولادت سے لے کر وفات تک. بلکہ سب سے بہترین مینجمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ بہترین مینجمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے مجھے سفر کرنا ہے، آپ کو کسی کو سفر کرنا ہے، یہاں سے نیو یارک جانا ہے، واشنگٹن جانا ہے. تو بہترین مینجمنٹ یہ ہوگا کہ جس وقت آپ لاجسٹکس طے کریں گے، کس پلین سے جانا ہے، کس وقت جائیں گے، کس وقت آئیں گے، کیا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ طے کریں گے کہ یہاں ہمیں ایئرپورٹ کون چھوڑنے جائے گا، ایئرپورٹ پہ کیا سہولتیں فراہم ہوں گی، فلائٹ میں کیا سہولتیں فراہم ہوں گی، وہاں ایئرپورٹ پہ ہمیں ریسیو کرنے کون آئے گا، ہم کس ہوٹل میں ٹھہریں گے، وہاں ہمارے ساتھ کون رہے گا، کمپنی کس کی ہوگی. پہلے سے سب چیز طے ہوگی. تب تو آپ ایک اچھے انسان اور ایک منظم انسان شمار ہوں گے، ورنہ منظم انسان شمار نہیں ہوں گے. جس طرح آپ دنیا کے مسائل میں طے کرتے ہیں کراچی سے یا لاہور سے پرواز سے پہلے کہ وہاں جا کر نیو یارک یا واشنگٹن میں آپ کا ساتھ کون ہوگا، گھر کیسا ہوگا، قیام کیسا ہوگا، فقہ کا علم وہ ہے جو دنیا بھی سنوارتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی مینجمنٹ بتا دیتا ہے برزخ کیسی رہے گی، قبر کیسی رہے گی، محشر کیسا رہے گا، جنت کیسی رہے گی.